اگر آپ کا دل نماز پڑھنے کا نہیں کرتا یا نماز میں دل نہیں لگتا یا وسوسے آتے ہیں تو 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تخت فرماتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعد مفسرین نے فرمایا ہے، خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کے اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوں اور آپس میں نہ ملے ہوں اور انگلیاں نہ چٹخاری، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات میں سے کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذرائع کے ساتھ عبادت میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بیجا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے ادب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کے ادب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے ادب سے واقف ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف اور مزہ آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی عبادت میں مناجات کی لذت ملے، درود پاک پڑھے اور دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد ہجرا کا تصور باندھا جایا کرے، دوران عبادات فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو انہیں چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچیں، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر عضو کو گناہوں سے بچائیں، فضول گوئی سے بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار رہے، اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال لے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا عبادات میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کی، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا،
اے داؤد اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کی، مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں راغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے اور ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے اور رب تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن وسیع رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ پاکستان کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا ہے تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی ہے، عشاء کی نیت باندھتا ہے تو فجر ہو جاتی تھی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو منور کرے اور ہمارا بھی نمازوں میں دل لگ جائے، عبادات میں ہمارا ذوق و شوق بڑھ جائے۔ رب تعالی ہمیں عبادات کی لذت اور استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں انکساری خشوع خضوع کی ضرورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ انسان کو نماز کا معنی مفہوم سیکھنا چاہیے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نمبر 2 پہ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسوسوں اور شیطانی کو دفع کریں تاکہ شہوت نفسیانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جب تک نماز میں سکون اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جو نماز میں رکوع سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع سجدے میں ٹھونگے مارنے والے اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے، 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کے اندر موت کو یاد کری، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا۔
اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، نماز کی دعائیں اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اذکار جو حدیث میں وارد ہیں انہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار تصویر وغیرہ اس جگہ میں نہ ہو، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی راغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائیں پھر نماز ادا کریں۔ زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ اس طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اور فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر بعد جماعت سے نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت، گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسے اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے سے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انور کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا اور اسی روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا
وصال ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر نماز میں کسی کا دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پئیں۔ اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پلا دے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالی اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پر دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں رب تعالیٰ اسے مقبولیت عطا فرمائے، آپ نے رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کا ورد کرنا۔ ان ناموں کے پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ یا اللہ، یا غفور، یا قادر، یا اللہ، یا غفور، یا قادر، یا اللہ، یا غفور، یا قادر۔ ان کلمات کو رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے سے نماز میں آپ کا دل ضرور لگے گا۔ اس کے علاوہ روزانہ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہا کریں۔ آیت الکرسی کا ورد بھی نماز میں دل لگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے خوبصورت نام ہیں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ کی عبادات میں آپ کا دل بھی لگے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی توفیق عطا کرے گا کہ جب تک آپ نماز ادا نہیں کر لیں گے آپ کو بے چینی لگی رہے گی۔ جب نماز ادا ہو جائے گی تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس عمل کے پڑھنے سے رب تعالیٰ اتنی آپ کو تاثیر عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں لگے، آپ خشوع خضوع کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں، نماز ادا کریں اور پھر رب تعالیٰ سے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول فرمائے، تو ان لوگوں کو چاہیے رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت 3 نام پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور دعا کریں کہ مولا ہمارا نماز میں دل لگ جائے۔ نمبر 2 پہ پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو یاد آئے آپ نے آیت الکرسی کا ورد ضرور کرنا ہے۔ یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک میں دل لگانے کے لیے آپ کے لیے ایک خوبصورت سی دعا ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، بڑی جلالی اور طاقت والی یہ آیت مبارکہ ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آپ نے اس آیت الکرسی کو چاہے دن میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، 30 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب بھی آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، اس عمل کے پڑھنے سے رب تعالیٰ نماز میں ہمارے دل کو لگائے رکھے گا۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ سے جو مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب یعنی پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اور اعلیٰ درجے کی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ہر بات ڈیٹیل سے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ تمام سامعین کو، ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جا۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنا، اور ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر کے اپنی رحمت سے، اپنی برکتوں سے اور اپنے کرم و فضل سے ہمیں مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔